آپ خود یا آپ کا کوئی عزیز اولاد سے محروم ہے یا اولاد نرینہ کا خواہشمند ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یاد رہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ جس کی خواہش ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے اور کسی کو نہیں نوازتا۔ کسی کو بیٹیاں دیتا ہے تو کسی کو بیٹے، اور کسی کو دونوں عطا فرماتا ہے۔ کسی کو اولاد کی نعمت جلد عطا ہو جاتی ہے تو کسی کو دیر سے عطا ہوتی ہے۔ البتہ جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انہیں اللہ کی ذات سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو مایوس نہیں فرماتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا میں ایسی طاقت ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے کو بھی بدل دیتی ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا قصہ مشہور ہے کہ ایک عورت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنے بارے میں پوچھا کہ میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس کو بولو صبر کرے۔ لیکن بعد میں اسی عورت کے ہاں اولاد ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دوبارہ عرض کیا کہ یا اللہ، اس عورت کے نصیب میں تو اولاد نہ تھی، پھر کیا ماجرا ہوا کہ اس کی اولاد ہو گئی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شرط رکھی جو فقیر کے حوالے سے ہے، اور لمبا قصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ ایک فقیر کی دعا کو میں رد نہیں کر سکا، اور اس کی دعا کی وجہ سے میں نے اس عورت کے نصیب کو بدل ڈالا اور اس کو اولاد عطا فرما دی۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے جو کوئی مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور آج جو عمل آپ کے لیے ہم لائے ہیں، یہ عمل بہت ہی لاجواب اور پاورفل ہے۔ یہ عمل 2 تسبیح کا عمل ہے۔ یہ وظیفہ کیسے کام کرتا ہے اس بارے میں آپ کو ایک بہن کی کارگزاری بھی سنائیں گے تاکہ آپ کو اس عمل کی طاقت کا اور اللہ پر بھروسے کا اندازہ ہو سکے۔ اس کارگزاری کے ساتھ ساتھ آپ کو عمل کا طریقہ بھی مکمل تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا آپ نے ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ پیارے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آج کا عمل بتائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، آپ کو اپنی بہن کی ایک کارگزاری سناتا ہوں جو اسی عمل سے جڑی ہے۔ یہ کارگزاری سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہماری یہ بہن میسج میں یوں مخاطب ہوتی ہیں: محترم اسلامک ٹیچر، السلام علیکم۔ امید ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، روحانیت کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور خوشیاں دے اور قدم قدم پر کامیابیاں عطا کرے، آمین۔ اسلامک ٹیچر، آپ ہماری زندگی میں نور بن کر آئے اور ہماری زندگی ہی بدل ڈالی، ذکر اور اعمال والی بنا دی۔ اب تو دل کرتا ہے کہ نور نظر آئے اور روحانیت ملے، آمین۔ اسلامک ٹیچر، میں 13 سالوں سے پولر چلا رہی ہوں، الحمدللہ۔ میں دل سے تمام سہیلیوں کی مدد کرتی ہوں جس کا اجر مجھے اللہ کریم کی ذات سے ملتا رہتا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ ہر کسی کی مدد کروں، کیونکہ یہ جسم تو کیڑوں نے کھانا ہے، تو کیوں نہ اس کو کسی کی مدد میں لگاؤں۔ پولر میں آنے والی تمام عورتوں کو آپ کے بتائے ہوئے اعمال اور وظائف کے بارے میں بتاتی ہوں جس پر وہ عمل کرتی ہیں، اور فوائد بھی بتاتی ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتی ہیں۔ میری سہیلی ایک دن بہت پریشان حالت میں میرے پولر آئی۔ اس کی زندگی جہنم بنی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، میں ذرا مصروف تھی۔ 2 کسٹمرز کو فارغ کیا اور باقی ٹرینرز کے حوالے کر کے میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے اندر میرے دفتر میں لے گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور پوچھا آخر ہوا کیا؟ اور رونا شروع ہو گئی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور پوچھا آخر ہوا کیا؟ تم تو ہر وقت ہنسنے کھیلنے والی لڑکی تھی، تمہارے چہرے پر غم میں نے کبھی نہیں دیکھا، آخر ہوا کیا؟ اس نے پانی کا گھونٹ پیا، ہچکی لی، خود کو سنبھالا اور بولی، سسرال میں میری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے، شوہر بھی مجھ پر ہاتھ اٹھاتے نہیں جھجکتے، میں پھر بھی کبھی شکوہ زبان پر نہیں لائی کہ چلو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگی میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں مگر ابھی تک اولاد نصیب نہیں ہوئی۔ ساس کی جانب سے اٹھتے بیٹھتے تانے سننے کو ملتے ہیں، کھانا کھانے لگو تو ہر کوئی بری نگاہوں سے دیکھتا ہے، سب کہتے ہیں کہ میں منحوس ہوں، گھر میں آئی تو ہر کام غلط ہی غلط ہو رہا ہے۔ یہ بات کہہ کر اس کی سسکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی اور میں بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ میں نے کہا اس سے فریاد کرو جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں نے اس کو سورہ شورا کی آیت نمبر 49 پڑھ کر سنائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا عطا کرتا ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی اور حوصلہ دیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، وہ کرو، دیکھو تمہارا کام کیسے بنتا ہے۔ 2 تسبیح سورہ اخلاص کی بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ہدیہ کر دو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیسے فرماتا ہے۔ اسلامک ٹیچر، یہ زندگی کا ایک ایسا معجزہ ہے جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میری اس سہیلی نے اس عمل کو جاری رکھا، 1 سال بعد اللہ نے اس کو جڑواں بیٹے عطا کیے، پھر 1 سال بعد اللہ نے اس کو مزید جڑواں بیٹے عطا کیے۔ ابھی اس کی ملاقات مجھ سے 2 دن پہلے ہوئی، وہ بھی پھر بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اس کو پھر الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھ کر بتایا کہ اس بار پھر تمہارے جڑواں بچے ہیں اور وہ بھی 2 بیٹے ہیں۔ اسلامک ٹیچر، الحمدللہ میری وہ سہیلی ابھی بہت صحت مند ہے اور بہت خوش ہے۔ 4 سالوں میں اللہ نے اس کو 6 بچوں کی ماں بنا ڈالا اور وہ کہنے لگی میں نے آج تک اس عمل کو چھوڑا نہیں۔ اس عمل سے الحمدللہ مالی حالات بہت بہتر ہوئے اور اپنا الگ سے مکان بنوایا جس میں وہ بہت ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمل کی کیسی طاقت ہے اور یہ کتنا لاجواب عمل ہے، اور یاد رہے کہ یہ عمل اولاد نرینہ کے لیے ہے، اس لیے جو لوگ اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں وہ بھی اس عمل کو لازمی کریں۔ عمل کا تفصیلی طریقہ سن لیجئے۔ آپ نے یہ عمل درود پاک کے ساتھ شروع کرنا ہے، طاق تعداد میں درود پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے 2 تسبیح 100 دانوں والی پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 200 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی 200 بار سورہ اخلاص کے ساتھ آپ نے 200 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھ کر اس عمل کا ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ہدیہ کر دینا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اپنے لیے اولاد نرینہ کا سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں سے اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ جتنا یقین کے ساتھ وظیفہ کریں گے اتنا جلد آپ کی مراد پوری ہوگی۔ اس عمل کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر فورمز پر شیئر کریں تاکہ کسی بے اولاد جوڑے کا بھلا ہو سکے۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔